بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی پہ گفتگو کرنی ہے وہ دراصل حضرت ابراہیم کی قربانی سے متعلق ہے۔ یہ بات بالکل معلوم و معروف ہے اور قرآن مجید سے بھی اس کے بالکل واضح اشارات ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر پیش کرنا چاہا، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی اور پھر اس سے پہلے یہ کہا کہ قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ چنانچہ یہ جو پورا واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور یہ بات بالکل اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل ہی کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اس کے برخلاف ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو بائبل ہے اس میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں جو نام ہے وہ حضرت اسحاق کا ہے، اور یہ ایک تحریف کی ایک بڑی واضح مثال ہے جو بائبل میں ہوئی ہے۔ چنانچہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یہ بات جہاں قربانی کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں پہ یہ بات بائبل میں اب لکھ دی گئی ہے کہ قربانی کا جو معاملہ ہے حضرت ابراہیم کی طرف سے وہ اپنے بیٹے حضرت اسحاق کے بارے میں پیش آیا، اور اس تحریف کے نتیجے میں ہمارے جو یہودی ہیں وہ یہ اصل میں کرنا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے جو پیشن گوئی کی ہے ایک عظیم نبی کی جو ان کی امت میں آنے والا ہے، جو اسی سرزمین میں پیدا ہوگا، اس کا جو تعلق ہے وہ بالکل ختم کر دیں۔ اور یہ ایک بالکل عجیب معاملہ ہے کہ اس تحریف کو اگرچہ وہ کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تحریف کو انہوں نے جہاں پہ حضرت اسماعیل کا نام تھا وہاں حضرت اسحاق کا نام تو ڈال لیا، مگر بائبل میں بعض ایسی بالکل واضح قرائن ہیں کہ جس کے بنیاد پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک واضح تحریف ہے، اور خود بائبل ہی اس تحریف کی تردید کر دیتی ہے، اس جو انہوں نے تبدیلی کی ہے اس کی تردید کر دیتی ہے۔ دور حاضر کے ایک بہت عظیم محقق امام حمید الدین فرائی صاحب نے اپنی کتاب فی من هو الذبیح جو انہوں نے لکھی صدی کے شروع میں، اس میں بالکل بائبل کی روشنی میں اور خود قرآن کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں یہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ تحریف بائبل میں کر دی گئی ہے، اور خود کس طرح بائبل ہی اس تحریف کو اگل کے پھینک دیتی ہے۔ ایک تفصیل کی کتاب ہے، ظاہر ہے قارئین کے لیے بہتر ہوگا کہ اس کا مطالعہ کریں۔ میں صرف ایک بات جو امام حمید الدین فرائی نے اپنی کتاب میں بیان کی اور خود جو بائبل ہی کے ذریعے سے اس پورے قصے کی تردید کرتی ہے، وہ صرف چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ بات آ جائے اور یہ وہ جان لے کہ خود کس طریقے سے بائبل جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور اس کے بارے میں جو قرآن مجید کی شہادت ہے اور جو تاریخ کی شہادت ہے وہی صحیح ہے کہ اصل میں جس بیٹے کو حضرت ابراہیم نے قربانی کے لیے پیش کیا وہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ دیکھیے، یہ معلوم ہے کہ بائبل میں جو کتاب پیدائش ہے وہاں پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں صرف اپنا تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اس کی قربانی کے لیے کہا، اور یہ الفاظ ظاہر اکلوتے بیٹے پہ تبھی بولے جا سکتے ہیں کہ جب کوئی اور بیٹا موجود نہ ہو۔ چنانچہ جو بائبل میں الفاظ آئے ہیں ظاہر ہے کہ تحریف شدہ ہیں اس کا ایک حصہ، تو وہ اس طرح سے ہے کہ تب خدا نے کہا اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے علاقے میں جا، اور وہاں کے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا اسے سختنی قربانی کے طور پر نظر کر۔ تو یہ الفاظ ہیں جو کتاب پیدائش میں چیپٹر نمبر 22 ہے اور آیت نمبر 2 ہے، اس میں بیان ہوئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں حضرت اسحاق کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے اکلوتے بیٹے، گویا کہ یہ بات یہاں پہ جو بیان کی گئی ہوئی ہے کہ حضرت اسحاق جو تھے اس موقع پہ اکلوتے تھے۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ خود بائبل نے آگے جا کے کتاب پیدائش میں، بلکہ یہ ہم اس کا تفصیل جاننا چاہیں تو یہ جو چیپٹرز ہیں یہ اس کتاب پیدائش کے چیپٹر نمبر 22 سے پہلے آتے ہیں، اور وہاں پہ تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اکلوتا بیٹا اگر کسی کو کہلانے کا سزاوار پہ ہو سکتا ہے تو وہ حضرت اسماعیل ہی ہیں، اس لیے کہ خود بائبل یہ بتاتی ہے، خود کتاب پیدائش کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی پیدائش حضرت اسماعیل کے بعد ہوئی ہے، اور جب ظاہر ہے اگر ان کی بعد میں پیدائش ہو جائے تو پھر کسی طریقے سے ان کو اکلوتا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی کو اکلوتا کہا جا سکتا ہے تو وہ صرف حضرت اسماعیل ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات کہ حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہوئے ہیں یہ اور حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کتاب پیدائش میں یہ بھی اس کی شواہد موجود ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کتاب پیدائش میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جب ابراہیم سے ہاجرہ کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے تب ابراہیم 86 برس کا تھا، یعنی یہ کتاب پیدائش کا 16واں چیپٹر ہے، اس کی 16ویں آیت ہے۔ اور پھر 21ویں چیپٹر اور 5ویں آیت میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اس کے پاس اس کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا تب ابراہیم 100 برس کا تھا۔ تو گویا کہ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کوئی اکلوتا بیٹا ہو سکتا تھا قربانی کے موقع پہ تو وہ اسماعیل ہی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ حضرت اسحاق کو اس اکلوتے کے نام سے موسوم کریں تو پھر یہ کیسے اس کی توجہ کی جا سکتی ہے کہ اسماعیل تو پیدا ہو چکے ہوئے تھے؟ گویا کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش چونکہ حضرت اسحاق سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بائبل کے جو الفاظ ہیں کہ ہم تو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے طور پر پیش کر، یہ پھر صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ یہاں پہ اسحاق کے بجائے اسماعیل کا نام ڈال دیں تو
تو یہ بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی حضرت اسماعیل واقعی اکلوتے تھے. وہ 86 برس کی عمر میں جب حضرت ابراہیم سے پیدا ہوئے، اور ان کے 14 سال کے بعد جب حضرت ابراہیم 100 برس کے تھے تب حضرت اسحاق پیدا ہوئے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا تو حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اور تبھی یہ لفظ جو اکلوتا ہے یہاں پہ صحیح بیٹھتا ہے. تو یہ لفظ اکلوتا جو ہے، ہمارے جو یہودی حضرات ہیں انہوں نے جب تحریف کی تو غالباً اس کو تحریف کرنا اس کو بھی بھول گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک لینڈ مارک چھوڑ گئے، ایک سائن پوسٹ چھوڑ گئے، جس سے بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ یہ ایک ایسی تحریف ہے کہ جس کو خود بائبل اگل دیتی ہے. اکلوتے بیٹے کی جو تعبیر ہے یہ حضرت اسحاق کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا خود بائبل یہ بتا رہی ہے، خود کتاب پیدائش کی اپنی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت اسحاق جو ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اور اگر جو بیٹا بعد میں پیدا ہو اس کو کسی طرح سے بھی اکلوتا نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بائبل کے اندر تحریف ہوئی ہے اس کی خود بائبل تردید کر دیتی ہے. اور پھر ہمارے ہاں یہ بات بھی ہے کہ بعض مفسرین مثال کے طور پہ ابو جعفر طبری جو ہیں، ابن جریر طبری ہیں، انہوں نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے، اسی اسرائیلیات یا انہی بائبل کی روایات کی بنیاد پہ کہ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم نے قربانی کے لیے پیش کیا. تو یہ بات بھی صحیح معلوم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بالکل معلوم نہیں ہوتی. خود قرآن کی ان شواہد سے اور بائبل کی اپنی ان شواہد سے یہ بات بالکل اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ حضرت ابراہیم نے اگر کسی کو قربانی کے لیے پیش کیا تو وہ حضرت اسماعیل تھے، نہ کہ حضرت اسحاق. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.